بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 39 رسول کریم نے دشمن کی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مجاہدین کا لشکر جوہرانہ سے ابھی چلا نہ تھا، قبیلہ حوازن کے چند ایک سردار رسول کریم کے حضور پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ حوازن کے تمام تر قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سرداروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال غنیمت انہیں واپس دے دیا جائے۔ رسول کریم نے پوچھا کہ انہیں مال غنیمت میں سے کون سی چیز زیادہ عزیز ہے، اہل و عیال یا اموال؟ سرداروں نے کہا کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس دے دیے جائیں اور باقی مال غنیمت مسلمان اپنے پاس رکھ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر سے کہا، بنو حوازن کو ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائیں۔ تمام لشکر نے عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ بنو حوازن کو توقع نہیں تھی کہ رسول کریم اس قدر فیاضی کا مظاہرہ کریں گے یا مجاہدین کا لشکر اپنے حصے میں آیا ہوا مال غنیمت واپس کر دے گا۔ مسلمانوں کی اس فیاضی کا اثر یہ ہوا، قبیلہ حوازن نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ حوازن کے سردار اپنے اہل و عیال کے ساتھ لے کر چلے گئے۔ مسلمانوں کی فیاضی کے اثرات طائف کے اندر تک پہنچ گئے۔ مسلمان اب جوہرانہ میں ہی تھے کہ ایک روز مالک بن عوف مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور رسول کریم کے حضور پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ دیوتا لات کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسلام اب اس دور میں داخل ہو چکا تھا جب عرب کے ارد گرد کے ممالک اور ان سے بھی دور کے ممالک میں اسلام کے دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا تھا، اس سے عالم کفر پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن گئے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا رکھے تھے۔ 630 میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کیا جا رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 بڑا ہی گرم مہینہ تھا۔ جھلسا دینے والی لو ہر وقت چلتی رہتی تھی اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر ٹھہرنا محال تھا۔ اس موسم میں رسول کریم نے حکم دیا، بیشتر اس کے کہ رومی ہم پر یلغار کریں، ہم ان کے کوچ سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لیں۔ رسول کریم کے اس حکم پر مدینے کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ ان منافقین نے درپردہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے ورگلانا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہوں نے کوچ کیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت
کفیت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہی۔ رسول خدا نے تیاریوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں جو فوج رسول خدا کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی، اس کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 10,000 سوار تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے اور ان کے ارد گرد کے قبائل بھی شامل تھے، جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو باستینی شاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ عظیم لشکر اکتوبر 630 کے آخری ہفتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں روم کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازتے آفتاب کا یہ عالم جیسے زمین شعلے اگر رہی تھی، ریت اتنی گرم کہ گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی کمی تھی۔ مجاہدین اس جھلسا دینے والی گرمی میں پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں کہ آگے کتنی دور جا کر پانی ملے۔ تھوڑی سی دور جا کر مجاہدین کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ان کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا۔ وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر خدا نے کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا۔ مجاہدین زمین و آسمان کے آگے اگتے ہوئے شعلوں کا منہ چڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جسے اس وقت کے مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن کہا ہے۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے تھے وہ اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم نے لشکر کو تبوک میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو صلاح مشورے کے لیے طلب کر لیا۔ سب کو یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یا دمشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ رسول کریم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورے طلب کیے۔ ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ کر رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوچ نہیں ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا کے اس فیصلے میں آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جانش تھی۔ آپ نے مدینہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ آپ بستر سے اتنی دور اتنی شدید گرمی میں نہیں لڑنا چاہتے تھے، اس کی بجائے آپ ہرقل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنے بستر سے دور تبوک میں آ کر لڑے۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی وہم کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم نے عقل و دانش کا استعمال کیا اور مدینے کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے سے یہ اہتمام کیا۔ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمات تیار کی۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل تھے جہاں ان مہمات کو بھیجا جانا تھا۔ ان میں ایک تو عقبہ تھا جو اس دور میں ایلا کہلاتا تھا، دوسرا مقام مقنع، تیسرا ذرہ اور چوتھا جربہ تھا۔ رسول کریم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے دوستی کے معاہدے کی شرائط بھیجی، جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کے دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ وصول کرے گی۔ سب سے پہلے الہ کے فرمانروا یوحنا نے خود آ کر رسول کریم کی دوستی کی پیشکش قبول کی اور جزیہ کی باقاعدہ ادائیگی کی شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد 2 اور طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ کی شرط مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دومت الجندل
कहलाता था। ये बड़े ही खौफनाक सराह में वाक़या था। इस ज़माने की तहरीरों से पता चलता है कि इस मुकाम के इर्द गिर्द ऐसे रेतले टीले और नशेबो फराज थे कि इन्हें नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। तो मत्ताल जंदल का हुक्मरान कुदर बिन मालिक था। चूँकि उसकी बादशाही इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके में थी, इसलिए वो अपने इलाके को नाकाबिले तस्खीर समझता था। रसूल करीम ने जो वफद कुदर बिन मालिक के पास भेजा था, वो ये जवाब लेकर आया कि कुदर ने ना दोस्ती कबूल की है, ना वो जजिया देने पर आमादा हुआ है, बल्कि उसने इलानिया कहा है कि मुसलमानों को वो अपना दुश्मन समझता है और इस्लाम की बिहकनी में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। रसूल करीम ने खालिद बिन वलीद को बुलाया और इन्हें कहा वो 400 सवार अपने साथ ले जाए और उकदर बिन मालिक को जिंदा पकड़ लाए। उकदर बिन मालिक ने अपने दरबार में ऊंची मसंद पर बैठा था। उसके पीछे 2 नीम बरहना लड़कियां खड़ी मोरचल हला रही थी। उकदर बिन मालिक के चेहरे पर वही रौनियत थी जो रवायती बादशाहों के चेहरों पर हुआ करती है। ऐ इब्ने मालिक, उसके बूढ़े वजीर जो उसकी फौज का सलार भी था, उठकर कहा, तेरी बादशाही को कभी जवाल ना आए। क्या तुझे पता नहीं चला कि अल्लाह, जरबा, जरा और उन्ना के कबीलों ने मदीना के मुसलमानों की दोस्ती कबूल कर ली है। आज दोस्ती कबूल की है तो कल कबीला कुरैश के मोहम्मद के मजहब को भी कबूल कर लेंगे। क्या हमारा बुजुर्ग वजीर हमें ये मशवरा देना चाहता है कि हम भी मुसलमानों के आगे घुटने टेक दें? कुदर बिन मालिक ने कहा, हम ऐसा मशवरा कबूल नहीं करेंगे। नहीं इब्ने मालिक, बूढ़े वजीर ने कहा, मेरी उम्र ने जो मुझे दिखाया है वो तूने अभी नहीं देखा। मैं मानता हूँ कि तू मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि तू अपने दुश्मन को इतना हकीर समझ रहा है कि तू ये नहीं सोच रहा कि मुसलमानों ने हमला कर दिया तो हम तुम्हारी बादशाही को किस तरह बचाएंगे। सलीम मुकद्दस की कसम, उकदर बिन मालिक ने कहा, हमारे इर्द वो हमारी बादशाही को बचाएगा। मेरे इस खौफनाक सहरा की रेत मुसलमानों का खून चूस लेगी। रेत और मिट्टी के जो टीले जो मत्तल जंगल के इर्द गिर्द खड़े हैं, ये खुदा ने मेरे संतरी खड़े कर रखे हैं। हम पर कोई फतह नहीं पा सकता। इस वक्त खालिद बिन वलीद अपने 400 सवारों के साथ आधा रास्ता तय कर चुके थे। अगले रोज वो इस सरहा में दाखिल हो गए जिसे मुअर्रिखों ने भी नाकाबिले तस्खीर लिखा है। मुजाहिदीन के चेहरे रेत की मानद खुश्क हो गए थे। घोड़ों की चाल बता रही थी कि यह मुसाफत और प्यास इनकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, लेकिन खालिद बिन वलीद की क़यादत मुजाहिदीन के दिलों में नई रूह फूंक दी थी। तो मत्तल जंदल अच्छा खासा शहर था, इसके इर्द गिर्द दीवार थी। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके करीब पहुंच गए और अपने सवारों को एक वसी नशेब में छुपा दिया। मुजाहिदीन की जिस्मानी कफ़ियत ऐसी थी कि इन्हें कम अज़ कम 1 दिन और 1 रात आराम करने की ज़रूरत थी, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सवारों को तैयारी की हालत में रखा। सूरज गरूब हो गया, फिर रात गहरी होने लगी। चांद बुरी आबोताब से चमकने लगा। सरहा की चांदनी बड़ी शफाफ हो गई। खालिद बिन वलीद अपने एक आदमी को साथ लेकर शहर की दीवार की तरफ चल पड़े। वो जायज़ा लेना चाहते थे कि शहर का मुहासरा किया जाए, जिसके लिए 400 सवार काफ़ी नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता था कि शहर की नाकाबंदी कर दी जाए। दूसरी सूरत यलगार की थी। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीवार के दरवाजे से खासा पीछे एक ओट में बैठ गए। चांदनी इतनी साफ थी कि दीवार के ऊपर से खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नजर आ सकते थे। शहर का बड़ा दरवाज़ा खुला। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझे कि उधर फौज लेकर बाहर आ रहा है और वो उन पर हमला करेगा, लेकिन उधर के पीछे पीछे चंद सवार बाहर निकले और दरवाज़ा बंद हो गया। खालिद को याद आया तबूक से रवानगी के वक्त रसूल करीम ने इन्हें कहा था कि उधर तुम्हें शायद शिकार खेलता हुआ मिलेगा। कुदर बिन मालिक के मुतालिक मशहूर था कि वो जैसे शिकार खेलने के लिए ही पैदा हुआ था।
صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا، کیونکہ دن کے وقت جانور دبکے چھپکے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول کریم کی انٹیلیجنس کا کمال تھا کہ آپ نے دشمن کی عادات اور خصلتوں کا بھی پتہ چلا لیا تھا، اور آپ نے خالد بن ولید کو خضر کے متعلق پوری معلومات دے رکھی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ خضر بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے انداز کا پوری طرح جائزہ لیا۔ خالد سمجھ گئے کہ خضر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں، وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے۔ جب خضر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو خالد دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کچھ سوار منتخب کیے، اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا، اور سواروں کے ایک جیش کو اپنی قیادت میں اس کی طرف لے گئے جدھر خضر گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال رکھا خضر شہر سے اتنا آگے چلا جائے جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز نہ پہنچ سکے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھڑ سواروں کی آوازوں کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ خضر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے پیچھے گھوڑ سوار آ رہے ہیں۔ خضر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا وہ جا کے دیکھتا ہے یہ کون ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے موڑا ہی تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کا حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ خضر کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچھی سے مقابلے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔